اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، میں وسیم احمد، معلم اردو، شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس نہم کے مضمون اردو میں کے جو سلیبس ہے اس میں موجود سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، اس کے حوالے سے اہم معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے اس سبق کی مختصر وضاحت۔ شمس العلماء آپ کا خطاب تھا اور نذیر احمد نام تھا۔ سبق کے مصنف ڈاکٹر جناب ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے حوالے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ناول نگاری کی صنف میں آپ ڈپٹی نذیر احمد کے نام سے مشہور ہیں۔ میرات العروض، توبۃ النصوح جیسے بلند پایہ ناولوں کے تخلیق کار ہیں، یعنی میرات العروض اور توبۃ النصوح یہ دونوں ڈپٹی نذیر احمد کے تحریر کردہ ناولوں کے نام ہیں۔ آپ کو اردو کا پہلا ناول نگار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ کے ناولوں میں سماجی اور اصلاحی پہلو نمایاں نظر آتا ہے، یعنی ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے جو ناول لکھے ہیں بیٹا، اس میں معاشرے کے حالات کو بیان کیا اور اصلاح کی، بہتری کی کوشش کی۔ آپ کا تحریر کردہ یہ سبق بھی معاشرتی اصلاح کا سبق دیتا ہے، یعنی جس سبق کی ہم بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ اس میں بھی ایک معاشرے کی بھلائی کا، ایک خیر کا سبق ہے۔ عملی زندگی میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس کی تربیت پر ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ فطری پہلو بھی نمایاں ہوتے ہیں، اور کچھ عیش و عشرت کا میسر ہونا بھی شامل حال ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ دولت کی فراوانی ہو، تمام تر عیش و عشرت میسر ہو اور نوکر چاکر آس پاس ہوں، مگر اخلاقی تربیت اور تعلیم کا فقدان ہو تو انسان کی شخصیت کی بدصورتی سامنے آ ہی جاتی ہے۔ اور اس سبق میں بھی اسی چیز کو موضوع بنایا گیا کہ انسان کا اخلاق و کردار بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں علم کے حصول کے بغیر ناممکنات میں سے ہیں، کیونکہ ہم علم سے ہی شعور پاتے ہیں، علم ہی ہمیں جینے اور لوگوں میں باعزت مقام حاصل کرنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ علم ہی انسان کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے، یعنی ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے اس سبق میں اصغری کے کردار کو پیش کیا کہ اس کا اخلاق اور حسن زن تعلیم کی ہی بدولت تھا، اور اسی وجہ سے ایک بد اخلاق، پھوڑ، بد زبان لڑکی کو تربیت کے حصول کے لیے اس کے پاس بھیجا گیا تھا۔ وضاحت کے بعد بیٹا ہم اپنے اگلے عنوان کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہے کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل۔ اس سلسلے میں پہلا سوال، فتح اللہ خان نے اندور میں املاک خریدی، الف سینکڑوں روپے کی، ب ہزاروں روپے کی، جیم لاکھوں روپے کی، دال اربوں روپے کی۔ چاروں میں سے درست آپشن آپ کو کون سا لگ رہا ہے بیٹا؟ جی، بے ہزاروں روپے کی، شاباش۔ دوسرا سوال، شاہ زمانی بیگم اتری پالکی سے، رکشے سے، بگھی سے یا گھوڑے سے؟ شاباش، الف پالکی سے۔ تیسرا سوال، محمد فاضل کی چھوٹی بہو تھیں، کام چور تھی، کم عقل، عمر رسیدہ
या पढ़ी लिखी? शाबाश, चौथा ऑप्शन दुरुस्त जवाब है, पढ़ी लिखी। सवाल नंबर 4, सुल्ताना बेगम चलते हुए असगरी बेगम को देने लगी अशरफी, बिरयानी, कपड़े या मिठाई? दुरुस्त जवाब है अलिफ, अशरफी। सवाल नंबर 5, दयानतुन निसा ख्वाब में भर लाई नुक्तियां, अशरफियां, खीर या रोटियां? चारों में से दुरुस्त जवाब है अलिफ, नुक्तियां। सवाल नंबर 6, डिप्टी नजीर अहमद का सबसे पहला नॉवेल है फसानाए मुब्तिला, मिरातुल उरूस, इब्नुल वक्त, रोयाए सादका? दुरुस्त जवाब है बे, मिरातुल उरूस। सवाल नंबर 7, उर्दू के पहले नॉवेल निगार माने जाते हैं मौलवी अब्दुल हक, डिप्टी नजीर अहमद, कुदरतुल्लाह शहाब या मुंशी प्रेमचंद? शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है बे, डिप्टी नजीर अहमद को उर्दू का पहला नॉवेल निगार तस्लीम किया जाता है। शाबाश बेटा, बिल्कुल सही। सवाल नंबर 8, मिरातुल उरूस इनकी तसनीफ है सर सैयद अहमद खान, मौलाना शिबली नोमानी, अल्ताफ हुसैन हाली या डिप्टी नजीर अहमद? मिरातुल उरूस बिल्कुल दाल, डिप्टी नजीर अहमद की तसनीफ है। शाबाश। सवाल नंबर 9 है मेरे बच्चों, हमारी दरसी किताब में डिप्टी नजीर अहमद के तहरीर करदा सबक का नाम है असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया, शहीद या बूढ़ी काकी? शाबाश, बिल्कुल बे, बे जो है वो दुरुस्त इंतखाब होगा, असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया। सवाल नंबर 10, तौबतुन नसू, इब्नुल वक्त और बिनातुन नआश इनकी तसानीफ हैं शिबली नोमानी साहब की, अल्ताफ हुसैन हाली साहब की, डिप्टी नसीर अहमद साहब की या हकीम मोहम्मद सईद साहब की? शाबाश, बिल्कुल जीम दुरुस्त जवाब होगा, डिप्टी नजीर अहमद साहब। सवाल नंबर 11, दुनिया का दस्तूर है कि कोई फर्द बशर रंज से खाली नहीं, ये जुमला जिस सबक से लिया गया है उसका उन्वान है नजरिया पाकिस्तान, रिश्ता नाता, बूढ़ी काकी या फिर असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया? यस जनाब, बिल्कुल दाल, असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया। शाबाश बेटा। सवाल नंबर 12, लट्टू होना कवायद की रूह से है लफ्ज, मुहावरा, मुरक्कब मसदर या मुरक्कब नाकिस? कवायद की रूह से लट्टू होना। शाबाश जी, बे, मुहावरा। सवाल नंबर 13, मिरातुल उरूस इनका नॉवेल है डिप्टी नजीर अहमद साहब का, मिर्जा दीप, मिर्जा फरतुल्ला बेग या मुंशी प्रेमचंद? मिरातुल उरूस डैश का नॉवेल है, ब्लैंक में आएगा डिप्टी नजीर अहमद। शाबाश। सवाल नंबर 14, डिप्टी नजीर अहमद ने जाती मेहनत और कोशिश से डैश पढ़ी, अलिफ हयातियात, बे फारसी, जीम अंग्रेजी, दाल अरबी? राइट आंसर जीम अंग्रेजी। सवाल नंबर 15,
ڈپٹی نذیر احمد نے ملازمت کا آغاز ڈیش سے کیا؟ دہلی سے کیا، ضلع بجنور سے، بدین سے، یا گجرات سے؟ بالکل صحیح جواب ہے بے، ضلع بجنور سے کیا۔ سوال نمبر 16، ڈیش اصغری کے حال سے خوب واقف تھیں؟ حسن آرا، شاہ زمانی بیگم، جمال آرا، یا اکبری؟ اس کا درست جواب ہے بے، شاہ زمانی بیگم۔ سوال نمبر 17، شاہ زمانی بیگم کی چھوٹی بہن کا نام ڈیش تھا؟ اصغری، اکبری، سلطانہ، یا پھر محمودہ؟ شاباش، صحیح جواب ہے جیم، سلطانہ۔ 18 نمبر سوال، سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا ڈیش سے ماخوذ ہے؟ میرات العروس سے، بنات النعاش سے، توبۃ النسوح سے، یا پیر کامل سے؟ اس کا درست جواب الف، میرات العروس سے۔ تو یہ تھے جناب ہمارے کثیر الانتخابی سوالات۔ ہم چلتے ہیں اگلے عنوان کی طرف، جو ہے حصہ بے پر مشتمل مختصر سوالات و جوابات۔ اس سلسلے میں پہلا سوال ہے بیٹا، سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس کا جواب ہے، اس دنیا کا کوئی بھی فرد یا بشر رنج و غم سے خالی نہیں، یعنی دنیا میں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی غم، فکر، پریشانی لاحق رہتی ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں صرف خوشی ہی خوشی ہوتی تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرتا۔ اس جملے میں انسان کی فطرت بتائی گئی ہے کہ انسان کو اگر صرف خوشیاں ملتی، کوئی دکھ، بیماری، غم، تکلیف نہ ہوتی، تو شاید انسان خدا کو یاد نہ کرتا، بھول بیٹھتا۔ بالکل اسی طرح سلطانہ کو دنیا کے سارے عیش میسر تھے، عیش یعنی آسائشات، لگژریز، آرام، مگر ان کی بیٹی حسن آرا ان کی پریشانی اور رنج و غم کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ پریشانی کی وجہ ان کی بیٹی حسن آرا، اور وہ بیٹی پریشانی کی وجہ تھی کیوں؟ کیونکہ نہایت منہ پھٹ، زبان دراز، ادب لحاظ سے ناشنا، بے ادب بچی تھی وہ، بد سلیقہ و بد زبان، زبان بھی بہت خراب اور بہت ہی بد سلیقہ تھی، کوئی شعور، کوئی ترتیب، کوئی زندگی کے اصول اس کے پاس نہیں تھے۔ گھر کے افراد تو کیا، نوکر بھی اس کے عتاب و غصے کی زد میں رہتے، گھر کے نوکروں پر بھی وہ چیختی چلاتی اور غلطیاں کرتی رہتی تھی۔ ٹھیک ہے جناب۔ دوسرا سوال، حسن آرا مزاج کے لحاظ سے کیسی تھی؟ جواب ہے، حسن آرا مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے بے حد بد سلیقہ، بے ادب، لڑنے جھگڑنے والی اور ادب و لحاظ سے نا آشنا تھی۔ ادب و احترام تو بالکل اسے چھو کر بھی نہ گیا تھا۔ بڑے چھوٹے کسی کا بھی لحاظ نہ کرتی، نہ بڑوں کا ادب، نہ چھوٹوں سے شفقت، نہایت منہ پھٹ اور بد زبان تھی، بہت زیادہ زبان درازی کرنے والی اور جواب دینے والی لڑکی۔ گھر کی ملازمائیں تک اس سے پناہ مانگتی تھیں، گھر میں کام کرنے والی جو مامائیں تھیں ملازمہ، وہ بھی اس سے پریشان۔ بے حد بد مزاج، بہت ہی خراب مزاج، غرض کوئی بھی فرد اس سے راضی اور خوش نہ تھا۔ تو یہ اس کے مزاج کے اعتبار سے وضاحت ہے۔ اگلا سوال، فتح اللہ خان کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ ان کے نام بتائیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ فتح اللہ خان صاحب دلی کے مختار کل تھے اور ہزاروں روپے کی املاک
ان کے پاس موجود تھیں۔ نوابین میں شمار ہوتے تھے۔ نوابین نواب کی جمع ہے، نوابوں میں سے تھے۔ فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور حسن آرا۔ جمال آرا اسفندیار خان کے بیٹے سے بیاہی گئی تھیں، ان کی شادی اسفندیار خان کے بیٹے سے ہوئی، اور حسن آرا کی نسبت نواب جھجر کے خاندان میں طے ہوئی تھی، ان کا رشتہ وہاں طے ہوا تھا۔ یہ وضاحت ہے فتح اللہ خان صاحب کی بیٹیوں کی جو سوال میں پوچھا گیا۔ اس کے بعد بچوں چوتھا سوال، شاہ زمانی بیگم نے حسن آرا کی تعلیم کے بارے میں چھوٹی بہن کو کیا مشورہ دیا؟ شاہ زمانی بیگم جب اپنی بہن سلطانہ سے ملنے اس کے گھر آئیں تو انہوں نے حسن آرا کی بدتمیزیوں اور بے ادبی کا بذات خود مشاہدہ کیا۔ بذات خود مشاہدہ کیا یعنی ذاتی طور پہ انہوں نے اس کی بدتمیزیوں کو دیکھا، ان کے سامنے وہ اس طرح کی خراب باتیں کیا کرتی تھی۔ اس کی حرکتیں دیکھتے ہوئے اپنی بہن سلطانہ کو مشورہ دیا کہ بہن تم تو اپنی اس لڑکی کے لیے کوئی استانی رکھو، تربیت کے لیے کسی اچھی استانی کو رکھا جائے۔ وجہ اس مشورے کی یہ تھی کہ حسن آرا میں اخلاقیات اور تربیت کی بے حد کمی تھی، اور وہ چاہ رہی تھی کہ ان کی بہن کی پریشانی دور ہو جائے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے بیٹا، سوال نمبر 5، اصغری نے حسن آرا کو پڑھانے کے لیے کہاں بلایا؟ جواب ہے اس کا کہ جب سلطانہ بیگم نے اپنی ملازمہ کو اصغری کے گھر بھیجا تاکہ وہ اصغری سے حسن آرا کی تعلیم و تربیت کی بات کرے، تاکہ وہ اصغری سے کہیں کہ کیا آپ حسن آرا کو گھر آ کے پڑھا سکتی ہیں، تو اصغری نے اس موقع پر ملازمہ کو انتہائی تمیز سے جواب دیا کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ بیگم صاحبہ کی بیٹی کو پڑھاؤں، مگر نہ ہی وہ بھیجیں گی، یعنی نہ وہ اپنی بیٹی کو میرے گھر بھیجیں گی، اور نہ ہی میں وہاں جا سکتی ہوں کہ میں ان کے گھر جا کر پڑھاؤں، یہ بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی تعلیم کا کوئی مول ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک قیمت یا فیس یا معاوضے کی بات ہے، تو کہتی ہے کہ میں گھر آ کے نہیں پڑھا سکتی، آپ ان سے کہہ دیں کہ میں بنا اجرت بغیر معاوضے کے اگر وہ بچی میرے گھر آ جائے تو میں ان کی تعلیم کی ذمہ داری لے سکتی ہوں۔ یہ جواب انہوں نے کہلوایا سلطانہ بیگم کو نوکرانی کے ذریعے۔ ٹھیک ہے جناب، اس کے بعد میرے بچوں ایک کالم ہے، الف کو کالم بے سے لکیر کے نشان سے ملائیے۔ آپ کو لکیر یا ایروز تیر کے نشانات بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو جملوں کو مکمل کرتے ہیں۔ مثلا پہلا جملہ، جمال آرا اور حسن آرا کا باپ۔ اب اس بے کالم میں سے جو 5 الفاظ دیے گئے درست جواب کا انتخاب کیا گیا، فتح اللہ خان صاحب ان کے والد۔ دوسرا جملہ، سلطانہ کی بہن شاہ زمانی بیگم۔ نمبر 3، محمد کامل کی بیوی اصغری۔ نمبر 4، اصغری کی ساس دیانت النساء، فتح اللہ خان کے بڑے بھائی حکیم روح اللہ۔ تو عزیز طالب علموں، یہ آج کا لیکچر ہمارا یہاں مکمل ہوتا ہے، جس میں ہم نے سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا کے بارے میں ضروری وضاحت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس سبق کے کثیر الانتخابی سوالات اور مختصر سوالات و جوابات کے بارے میں رہنمائی حاصل کی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے امتحانات کی تیاری میں معاون و مددگار ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک اجازت دیجیے۔ شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔